کرام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا ٹکڑا پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا مرتبہ پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا تاج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کا مادہ پاؤں سے ٹکرا دے دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے غلام بدل کر بیڑیا، تاج رکن قدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج رکن قدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ پاکیزہ گوہر بیڑیا، رکھتی ہے واللہ پاکیزہ گوہر بیڑیا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر بیڑیا، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نگر، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نگر، شاد ہو کشتی امت کو لنگر ایڑیا، شاد ہو کشتی امت کو لنگر ایڑیا۔ ہم اور آپ کی خوش نصیبی کی آج گزارے کے سالانہ جلسہ دستار کے پرنور موقع پر اس مبارک محفل میں شریک سعادت ہے۔ سامنے اسپیکر کی آواز تھوڑی دے دیجیے ہلکی ہو۔ یہ علماء کا نورانی قافلہ منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ ہنر ہے جسے دنیا نظر لگانا چاہتی ہے، لیکن اسلام کی چمک ایسے ہی تصویروں کے ساتھ صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ انہی اداروں کی چہار دیواریوں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات دے کر کے قال اللہ تعالی رسول کی زمزمہ خانیوں سے اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کے ان زینوں پر پہنچانے والے جو صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، چند افراد کے لیے نہیں، بلکہ امت کے لیے کام کرتے ہیں۔ بے شک یہی سے وہ کمزور آواز کو طاقت دی جاتی ہے جو ابھی تک گھر کے آنگن میں انوکھا ٹیک کہا جاتا رہا، اسے مدرسے کے آنگن میں پڑھے لکھے ہونے کی سند عطا کی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابھی آپ بہت قریب سے اس مبارک منظر کو ملاحظہ کریں گے جن بچوں نے اپنے کلیجے کی تختیوں پر قرآن مجید کی 6666 آیتوں کو نوٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ علماء مشائخین کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار حفظ سجایا جائے گا اور انہیں دین کے اس اعجازی موقع پر دولہا بنایا جائے گا جہاں پہنچنے کے لیے ہر کوئی تمنائی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
मुबारकबाद पेश करेंगे हम उन असातिज़ा को, उन जिम्मेदारों को जिन्होंने ऐसे पुरफितन दौर में भी अपनी कौम के लिए छुपने की चादरें सलामत रखी और उनके गैरतों की हिफाजत की। क्योंकि इल्म दीन सिर्फ नमाज रोजा नहीं देता है, बल्कि अंधों को आंखें जो अता कर दे उसको इल्म दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने घर की चौखट से बहुत दूर तक देखने का हुनर अता कर दे उसे इल्म दीन कहते हैं। जो अपने दस्तरखान से पूरी उम्मत को खिलाने का शौक अता कर दे उसे इल्म दीन कहते हैं। जो साहब दुनियावी एतबार से जिसे कुछ नहीं समझा गया, बिल्कुल 0 पॉइंट पर जिसे डाल कर रखा गया हो, इस बुनियाद पर कि वो बहुत हसीन नहीं था, इस बुनियाद पर कि बदन के आज़ा कुछ सलामत नहीं थे, लेकिन जिसे दुनिया ठुकरा दे ऐसे लोगों को चमकता हीरा जो बना दे उसे इल्म दीन कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हीं 4 दीवारियों से साहब दुनिया कल भी खाइफ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि जहां गूंगों को ज़बानें अता कर दी जाती हो उन्हें मदरसा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जरा बैठ के सुन लीजिए यार, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इतनी देर से आपसे कहा जा रहा है बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाओ मेरे भाई बैठ जाओ, अब बैठ के सुन लो। नबी की बज़्म में आए हो यार, कोई मेला देखने थोड़ी आए हो। क्योंकि ये वो इल्म है साहब, ये वो इल्म है जो एक अकड़ी हुई गर्दन को 70 साला बूढ़ी माँ के कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दे उसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 4 दीवारियां नापने वाले इन चमड़े की जबानों से ज्यादा कोई चीज दुरुस्त ना कर सके। जो तुरबत तक सारी चीजों को मनव्वर कर दे उसे मुस्तफा का इल्म कहते हैं, उसे दीन का इल्म कहते हैं साहब। जिंदाबाद। इसे दूर करने की साजिशें चलती रहेगी। हमें ऐसी आवाजों पर कभी कान नहीं धरना, ना कभी तवज्जो देनी है। क्योंकि जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर वही जमात कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। कभी भी सलातीन के ऐवानों में दौलतों की चादरों में छुपने वालों को जमींदारों से खौफ न हुआ, बड़ी महलों में रहने वालों से खौफ न हुआ। हाँ, अगर हर दौर में ये लरसते रहे तो टूटी चटाइयों पर बैठकर हुकूमत करने वालों से क्योंकि ये चटाइयां तो कमजोर देता है लेकिन हुकूमतें ऐसी ताकतवर अता कर देता है। साहब बस्ती के गरीब फकीर बहुत 0 पॉइंट पर जिंदगी दुनियावी एतबार से जीने वाले का बेटा क्यों ना हो, वक्त के विधायक को भी पीछे इस इमाम के कहने पर जो मजबूर कर दे उसे मुस्तफा का ही कहा जाता है। नारे तकबीर, यार हाथों को उठा के जवाब देना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। ये खौफ उन खेमों से जायज है साहब, ये खौफ उन खेमों से जायज है। तुम यहाँ से लेकर के मुंबई, गुजरात और वहां से लेकर के दुबई, सऊदी, कतर तक
तुम कितनी भी पीओपी की बुनियाद पर बिल्डिंगें खड़ी कर लो, तुमसे कोई खौफ नहीं खा सकता। क्या बात है। क्योंकि दुनियावी दौलतों के कमाने से इंसान चंद ईंटें तो बुलंद कर सकता है, लेकिन अपनी नस्लों को जिंदा नहीं कर सकता। अपनी नस्लों को जिंदा नहीं कर सकता। दुनियावी भाग दौड़ में, रेस में मुकाबला जीतने वाले वो खजानों की गड्डियों पर क्यों ना बैठ जाए, कभी उनसे खौफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिंदगी नहीं पा सकते, क्योंकि जिंदगी दुनिया के ऐवानों में तकसीम नहीं होती, मुस्तफा के मदरसे की चटाइयों पर बांटी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात इन मदरसों में हमने तो अपने तौर पर मामूली समझा, अब वो चाहे यूरोप की हवाओं का नतीजा हो या सोशल मीडिया, फेसबुक, दारुल उलूम, व्हाट्सएप जैसी अजीब, जिसको हम लोग समझते हैं खबर की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ा अड्डा, वहां से आई हुई मकरूह खबरों का मामला है। हम मुतासिर हैं, इसीलिए आज किसी प्रधान का बेटा मदरसे में नहीं आता, किसी बड़े अमीर कबीर का बेटा मदरसे में नहीं आता। हम मुतासिर हैं, क्योंकि हमको किसी ने बता दिया है 5-6 हजार में मर जाओ। तो हमने शुरू ही से जैसे थोड़ा सा होशियार हुआ, काका दादा अंडा तक तो हम परेशान नहीं हुए, APPLE एप्पल माने अनार से हम परेशान नहीं हुए, CAT कैट माने कुकुर से हम परेशान नहीं हुए। वहां तक तो हमने रेस लगाया, और उसके बाद जरा भी बदन में ताकत आई तो हमने यूपी का कारीगर बना दिया, मैकेनिकल बना दिया, और दुनियावी हुनर हमने सिखा दिए, और फिर यहाँ से लेकर के मुंबई तक सफर करवाया, फिर पासपोर्ट बनवा करके वीजा हासिल करके सांस से उड़ा दिया। हम परेशान हैं, क्योंकि मदरसों में हमारे बच्चों के फ्यूचर बर्बाद होते हैं, उनकी जिंदगी खराब की जाती है। मदरसों में हमारे बच्चों को 30-40वां फातिहा का हुनर सिखाया जाता है। हमने इन जाहिरी चीजों को देख करके अपनी नस्लों को दूसरी जगहों पर डालना शुरू कर दिया, और मदरसे आहिस्ता आहिस्ता जाहिरी तौर पर खाली होते भी नजर आए, खाली होते भी नजर आए। और हमने अपनी औलादों को खींच करके किस लिए खींचा? पैसा कब मिलता है। किस लिए खींचा? पैसा कब मिलता है। इसीलिए ना भाई, इसलिए खींचा कि पैसा कब मिलता है। सिर्फ वाहिद वजह रुपया, पैसा, तनख्वाह है, और कोई वजह नहीं है। अभी रात में हजरत ऐलान कर दे कि सुबह से एक इमाम को 1-1 लाख रुपया सैलरी है, मुअज्जिन को तो ऐसे 60-70 हजार दे दिया जाएगा। हम बताएं, अगर मदरसे का दरवाजा ना छोटा पड़ जाए तो बताना इतने एडमिशन वाले आ जाए। सही है, वजह से पैसा। हमने कहा ये जलील सोचे डाली गई हमारे दिमागों में, याद रखो, इसीलिए पैसा 0 पॉइंट यहां रखा गया है, ताकि कोई जलील मुस्तफा का इल्म जलील सिक्कों के लिए हासिल न करे, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए उसे हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अगर हर चीज तो पैसे के लिए, दुनिया में हर चीज पैसे के लिए हासिल की जाती है। थोड़ी स्पीकर की आवाज हमें दे दीजिएगा भाई। हर चीज पैसे के लिए। भाई कोई कारीगरी सीखता है, दिमाग में पैसा, कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाता, दिमाग में पैसा, वकील बनाता, दिमाग में पैसा, और डॉक्टर बनाता तो दिमाग में पैसा नहीं।
डॉक्टर बनाता तो दिमाग में पैसा नहीं, पूरे मुल्क को लूटने का ख्वाब, खाली पैसा वहां नहीं रहता। पहले भैया जैसे तैसे बाद में कचर के वसूल लिया तो कौन कहीं रहा। हाँ, तो वो फिर जलील जब फारिग हो करके आता है तो फिर वही हरकतें भी करता है। हाँ, एक्सरे रिपोर्ट लिखेगा उसमें भी घूस, अल्ट्रासाउंड लिखेगा उसमें भी घूस, दवा का पर्चा लिखेगा उसमें भी घूस, यहाँ तक कि मरी हुई बॉडी पर 24 घंटा तक आईसीयू में जलील सिक्के हासिल करने के लिए, नाशों से पैसे कमाने के लिए हराम कारियों पर उतारू रहा पैसा पैसा। एक दिन मुंह बाए पड़ा था, 4 मोबाइलों के बिल बज रहे थे, कोई रिसीव करने वाला नहीं था। क्या हुआ? मर गया। न उसे हॉस्पिटल बचा सका, न उसे पैसा बचा सका। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो गया। तो वकील की डिग्री ख्याल पैसा, इंजीनियर की डिग्री ख्याल पैसा, डॉक्टर की डिग्री ख्याल पैसा। यही सिर्फ 4 दीवारियां बची है जो ये चमकती हुई जमात देख रहे हो। ये घर से चलते ही इसीलिए है कि पैसा जीरो है। चलो कुरान कलेजे में रख लो ताकि दुनिया भी हसीन हो जाए और कब्र में भी उजाले आ जाए। नारे तकबीर, जवाब दे माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कभी हमारी जमात से भी कुछ आवाजें उठी थी बीच में, मैं तो उसकी तायद नहीं कर पाया, पैसे के लिए आवाजें उठी थी। हमने कहा यार तुम कितनी आवाज उठा लो, हो नहीं सकता है, क्योंकि तकदीर ऐसे ही है, तकदीर ऐसे ही है। जहां साहब 1.5, 2-2 लाख का मामला बना, वहां 4 दीवारियों से खुलूस निकल गए, सिर्फ किताबों के कागज बचे। इल्म का नूर न मिला, बहुत अच्छी बात, इल्म का नूर न मिला। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए दुनिया रखा जाता तो तुम्हारे घरों के जीने सोने में तब्दील कर दिए जाते, लेकिन मौला ने दुनिया नहीं आखिरत रखा है। और दुनिया में भी कोई हसीन बना ले और आखिरत भी बना ले, ये बहुत कठिन है डगर पलट की। अगर मोइनुद्दीन को एक चंद दानों की तस्वीर मिट्टी का लोटा और जब मुसल्ले फजर कुर्ता दिया गया तो आखिरत इतना रोशन है साहब कि यहाँ भी बादशाह वहाँ भी बादशाह, इस कदर रोशन रखा गया। अगर गरीब नवाज दौलतों के गद्दियों पर राज करके पले होते तो साहब राजा फिर कोई और होता, मोइनुद्दीन नहीं हो सकते थे। कि दोनों चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती, इसलिए इस रेस में कभी भी शरीक न होना कि दुनिया के लिए दीन को माइनस किया जाए। ना, मुस्तफा ने दीन पहुंचाया, सोने हीरे जवाहरात को साथ रख करके नहीं, पेट पर पत्थर बांध करके सहाबा ने दीन हासिल किया। वो खुजूर सहाबा सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ करके कई दिन के फाके को बर्दाश्त करके इल्मे दीन हासिल कर रहे। पढ़ाने वाला आमिना का लाल हो, जिसे पढ़ाया जाए वो कुरान हो, पढ़ने वाले मुस्तफा के वो शाख हो। बीच में न दौलत है न दुनियावी कोई लालच है, तो ये इस तरीके से इल्म को हासिल करके ये बता दिया दीवानों ने कि दुनिया कहीं भी ख्याल में रहे, दीन में दाखिल न होने पाए, नहीं तो खुलूस मर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते दीन मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया आज इनके अमीर होने की वजह से खाइफ नहीं है,
کیونکہ یہ سب جتنے بیٹھے ہیں کروڑ پتی ہوتے تو دنیا کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں صاحب، ہر دور میں خوف کروڑ پتیوں سے نہیں رہا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کہ امت میں ہو کر کے اگر غربت کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اندر کا ہنر، اندر کی طاقتیں اس قدر مضبوط ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو سمیٹنے سے پہلے دامن بھر دیا جائے گا، دعاؤں کو قبولیت کی سندیں عطا کی جائیں گی. تو ان چار دیواریوں میں جس ہنر کا مالک بنایا جاتا ہے، اگر اس کے لیے ہم نے دنیا سوچا تو یہ دولت نہیں حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر دنیا حاصل کرنا مقصد ہوتا تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب اچھے اعضاء والے ہیں، خوبصورت ہیں، دماغدار ہیں اور زبردست. ہم نے بیچ میں کہا تھا کہ تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کسی بھی ہنر میں تم گنتی کر کے بتاؤ. جیسے اگر تم پی او پی کے کاریگر ہو تو سیٹنگ فیٹنگ ہولڈنگ چینل ہو چینل اسکرو یہ سب تم مطلب شمار کر کے تم بتاؤ تو 1200 کے اوپر نام نہیں جائے گا، 1200 کے اوپر نام نہیں جائے گا. لیکن جو 2 مرتبہ دبئی ریٹرن آوے تو سارے مولانا کہیں بالکل 0 پوائنٹ کے چجا سمجھت ہے. کیونکہ معاملہ جو ہے سب ڈالر ریال پہ چلا گیا تو سب کو بالکل ایک دم جیب میں رکھنے کی کوشش. ہم نے کہا کتنا بھی یاد کر لو 1200 سے زیادہ نام نہیں ہو سکتا. یہ 6666 آیتیں اپنے کلیجے پر نوٹ کیے بیٹھے ہیں اور تم 1200 گنانے میں بھی ترتیب کبھی نہیں دے سکتے. یہاں تو صاحب مقطعات بھی ہے، مشابہات بھی ہے، یہاں تو جائز بھی ہے، مطلق بھی ہے، لازم بھی ہے. ہر آیت کے رموز اوقاف کو سمجھتے ہوئے ہر ایک سطر کی چیزوں کو اگر ایک طرح کی کئی آیتیں پاروں میں پہنچ گئی ہے تو ہر ایک کی تمیز کے ساتھ تلاوت کر دینا. دنیا میں امریکہ کی یونیورسٹی سے نکلنے والے طوطوں کا کام نہیں ہے، مصطفیٰ کے مدرسے سے اٹھنے والے ان مجاہدین اسلام کا کارنامہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یا رسول اللہ زندہ باد. تو ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے کھینچا کہ کسی نے کان میں کہہ دیا ارے بمبئی بھیجو ٹھیک ٹھاک نہیں تو پھر 2-4 سال بعد مہرارو لے کے ایبو تو یہ خرچہ تو پوریا ہوا تو وہ الگ سے دیکھ گئی. بس اسی خوف سے اٹھا کر کے اب وہ لوٹا تو کروڑ پتی بن کے، لیکن نکاح جب ہوا تو فارم پہ انگوٹھا لگا کے بتا دیا کہ اندر کی دنیا سب سیاہ ہے، باہر سے صرف دولت کی چمک آئی ہے. انگوٹھا لگا کر فارم پہ یا ایک سطر کا کلمہ ہچے کروا کے عالم سے پڑھ کر کے اس نے بتا دیا کہ اندر کی دنیا سیاہ ہے، باہر کی یہ چمک ہے باہر کی. اور یاد رکھنا تربت میں باہر والوں کو نہیں دیکھا جاتا، اندر والوں کو عزت دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باہر کی چمک رکھنے والوں کو عزتیں نہیں ملتی، اندر کی چمک رکھنے والوں کو عزتیں دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فرمایا؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھے پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھے پہ یہ عزت ملی ہے. یا کیوں کرتا ہوں یا حبیبی اغسینی، اسی نام سے ہے مصیبت لی ہے.
اسی نام سے ہے مصیبت ٹلی ہے۔ تو اگر دنیا سوچ کر کے ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بیوقوف نہیں۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، آپ دنیاوی تعلیم بھی، دنیاوی ہنر تو چھوڑو، دنیاوی تعلیم میں بھی کتنا آگے دوڑ کیوں نہ لگا لیں، زبردست آپ کوئی بھی یونیورسٹی کا انتخاب کر لیں، اپنی اولادوں کو ڈالیں، مہنگی فیسیں دے لیں، پھر آپ اس پہ راضی ہو جائے کہ ہم 4,000 بھی منتھلی دے سکتے ہیں، 8,000 بھی منتھلی دے سکتے ہیں، سالانہ ہم 1.5 لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کر لیجئے، جب ڈگری اسے مل جائے گی تو جیسے آپ نے گھر سے بھیجا تھا ویسے ہی دنیا ڈگری دے کر بھی واپس کر دے گی۔ اگر گھر میں عادت کی باپ کو سلام نہیں کرتا تھا تو وہی ایسے ہی سادہ واپس کر دیا جائے گا۔ گھر میں عادت تھی بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھاتا تھا تو ویسے ہی اسے ڈگری دے کر بھی واپس کر دیا جائے گا۔ گھر میں عادت تھی ماں سے تھوڑا سخت لہجے میں بات کر لیتا تھا، باپ کو ٹھکرا دیتا تھا، تو جب ڈگری لے کر آئے گا کروڑوں خرچ کرنے کے بعد تو ویسے ہی بلکہ اس میں اضافے کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔ اگر گھر میں عادت تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تو پلٹے گا تو اس میں اضافہ ہی ہوگا کہ اب تک کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا لیکن ڈگری لے کے جب لوٹا تو کھڑے ہو کر لیٹرنگ بھی کر رہا ہے۔ مطلب اضافے کے ساتھ دنیا واپس کرے گی، اضافے کے ساتھ۔ تو جو آپ نے جیسے پتھر بھیجا تھا ویسے ہی واپس کر دیا، اس میں اضافے کے ساتھ ہی اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ واحد چہار دیواریاں ہیں مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے، جہاں نبی کے دین کی روشنی تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر تم انگوٹھا ٹیک کر کے بھیجے تھے تو یہاں سے پڑھے لکھنے کی جو سندیں عطا کی جائے گی اور اسے ڈگری جب دی جائے گی تو گھر میں اگر سلام نہیں کرتا تھا اب واپس ہوگا تو باپ کے ہاتھ کو چومنے والا بن چکا ہوگا، ماں کے تنوے کو بوسہ دینے والا بن چکا ہوگا۔ اگر وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا تو اب استنجا کا طریقہ سیکھ کر کے واپس ہوگا، غسل کا طریقہ سیکھ کر کے واپس ہوگا۔ اگر ماں سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا اب جب لوٹے گا تو جا کر آنچل میں سر رکھ کر کے بھیگی پلکوں کے ساتھ یہ کہے گا، او ممتا کی دنیا کے تاجدار، ذرا آنچلوں کی ٹھنڈی ہوائیں دے کر کے اپنے لال کے لیے دعا کر دے کہ تیرا بیٹا اس سال قرآن مکمل کر لے جائے اور جو ہے ماں کے قدموں پہ اپنے ہوٹھ کو لگ کر کے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا۔ جب یہاں سے لوٹے گا یعنی جب آیا تھا تو نام کا انسان تھا، جب واپس ہوا تو اشرف المخلوقات کہنے کے قابل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہماری نسلوں کو تبدیل کر دے اسے مصطفیٰ جان رحمت کا علم کہائے ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہم سوچتے ہیں بھائی خیال خالی پیسہ، پیسے پہ تو دنیا کام کر رہی ہے صاحب، اگر مصطفیٰ کے غلام بھی اسی گھانے میں بہ جائیں گے تو تمیز کیا ہوگی؟ پیسے پہ تو دنیا کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتے ہیں، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ کوئی جانور بھوکا نہیں سوتا صاحب، کھا پی کر کے جیسے ہم پیٹ بھر کے سوتے ہیں ایسے ہی ایک کتا جانور بھی کوئی بھی ہو وہ بھی پیٹ بھر کر ہی سوتا ہے۔ مولا حوصلے سے پرندوں کو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن کبھی بھوکا واپس نہیں ہونے دیتا۔ ان کی تقدیر کے دانے کھیتوں کی کیاریوں میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کھانے پینے مر جانے کا نام مسلمان ہو تو صاحب دنیا بھی اس ریس میں ہم سے آگے چل رہی ہے، ہماری تمیز کیا ہوگی؟ نانا صرف تانے چبانے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں اگر شوربہ بنایا ہے تو پڑوس میں بھی محبت کی ایک
کر کے غریب کی جھوپڑی تک اپنے تمام تر اخلاق کی خوشبو پہنچا کر کے انسانیت کو زندہ کر دینے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جو ایک پڑوسی کی عزت و ناموس کو اپنی زبان آنکھ کان سے محفوظ کر دے اسے مسلمان کہتے ہیں. جو اپنے گھر میں پلنے والے جانور کو بھی اپنے ڈنڈوں سے محفوظ رکھے اسے مسلمان کہتے ہیں. جو روڈ پر پڑے ہوئے کانٹے ڈھیلے پتھر کو اس لیے ہٹائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسے مسیحا کو مسلمان کہتے ہیں. جو اپنے سوسائٹی اور سماج میں بھائی چارے کی خوشبو بکھیرے اسے مسلمان کہتے ہیں. ارے اس زمین پر جو لوگوں کو نئی زندگی تقسیم کر دے اسے مسلمان کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کے دامن کی ہوائیں اپنی زندگی کی سیرت سے دے دے اسے مسلمان کہتے ہیں. یعنی حقیقت میں انسان کو مسلمان کہتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر. کیونکہ جو اچھا انسان نہیں ہوگا وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. انسان بنانے کی ٹریننگ دین نے 40 سال رکھی. مسلمان بنانے کی عمر 23 سال. انسان بنانے کی عمر 40 سال، مسلمان بنانے کی عمر 23 سال ہے. پیغمبر نے 40 سال تک خاموش رہ کر کے ان پتھریلی وادیوں میں پتھر دل لوگوں کو پہلے انسان بنایا ہے. بے شک سبحان اللہ. 40 سال اسی سماج میں جہاں ایسے ایسے صاحب جرم کی دنیا میں لوگ اپنی نسلوں کو اتار چکے تھے کہ ایک سگی ماں کو بازار میں بیچنے سے بھی بیٹوں نے آر محسوس نہ کیا. ایک سگی بیٹی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے جو گڑھوں میں لے جا کر کے زندہ دفن کر دے، وہ ایسے جرم کے دلدلوں میں دھستی ہوئی قوم جو ہر چہار جانب سے اپنے وجود کو کھو چکی تھی، اپنی پہچان کو مٹا چکی تھی، جو کندھے سے کندھا ٹکرانے کی بنیاد پر 100 سال تک لڑائیاں لڑنے کے لیے تیار ہو، جو اپنے جو ہے رگوں کا خون پیالے میں نکال کر انگلی ڈبو کر کے چاٹ کر کے قسمیں کھانے کے لیے جاہلیت کے ان رسوم کو زندہ کرنے کے لیے چل رہی ہو. ایسے گھناؤنے دور میں، ایسی گھناؤنی قوم کے بیچ میں، ایسے پتھر دل لوگوں کے بیچ میں اگر نبی ڈائریکٹ آ کر کے قرآن سنا دیتے تو قدر نہ ہو پاتی. اگر ڈائریکٹ حدیث کی خوشبو دی جاتی تو قدر نہ ہو پاتی. ڈائریکٹ اگر انہیں قرآن دے دیا جاتا، سجدہ دے دیا جاتا تو قدر نہ ہو پاتی. کیونکہ جہاں انسان نہ ہو وہاں تلاوت کی قدر نہیں، جہاں انسان نہ ہو وہاں سجدوں کی قدر نہیں، جہاں انسان نہ ہو وہاں روزے حج و زکات کی قدر نہیں. تو انسان بننا لازم و ضروری. تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان پتھروں کے بیچ میں زندہ رہنے والوں کو اور جرموں کے دلدل میں دھستی ہوئی قوم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نکالا، اور جو جہنم کے گڑھوں میں چھلانگ لگانے جا رہے تھے انہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر کے باہر کیا. اور پھر انہیں انسان بنانے کی جو ٹریننگ شروع ہوتی ہے، جو دور چلتا ہے، بولنا کیسے ہے لہجہ مصطفیٰ دے رہے ہیں، کس سے کیسے پیش آنا ہے طریقہ نبی دے رہے ہیں، کھانے کا ڈھنگ کیا ہے دیرہ نبی دے رہے ہیں، چلنے پھرنے سونے جاگنے تجارت کے معمول کیا ہے طریقہ نبی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جگہ حرم کی ہوگی، دیوار کعبہ کی ہوگی، مجمع مکہ والوں کا ہوگا، لیکن اس بھیڑ میں اس دور میں بھی اگر کسی کا فیصلہ پوچھے گا تو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. اگر حجر اسود کے فیصلے پر کوئی آ کر کے حرم میں پہلے کمر کعبہ کے کمر میں حجر اسود کو نصب کرے گا تو وہ آمینہ کے لال کی مقدس ذات. یعنی اس دور میں بھی جسے حکم کہا گیا اسلام سے پہلے وہ میرا نبی، جسے وہ جو ہے اپنا فیصل کہا گیا اعلان نبوت سے پہلے وہ میرا نبی، جس کا خطبہ راہبوں نے اپنی خانقاہوں میں پڑھ دی اعلان نبوت سے پہلے وہ میرا نبی، جہاں بادلوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا اسلام کی چمک آنے سے پہلے وہ میرا نبی،
تکبیر نعرہ رسالت واہ انسانیت کی تعلیم 40 سال تک ہے صاحب. آج ہم جمعہ تو پڑھ لیے لیکن انسان نہ بن پائے صاحب. ہم نے رمضان کا روزہ تو رکھ لیا لیکن انسان نہ بن پائے. اگر ہمارے بغل میں کسی دوسرے کا کھیت تھا, کئی سالوں سے ایک بالشت میڑ کے کاٹنے چھاٹنے پر جو دشمنی کی دیواریں کھڑی ہو گئی, ہم حج تو کرائے صاحب لیکن انسان نہ بن سکے. ہم کعبہ کا طواف صاحب سال میں 1-2 مرتبہ بھی عمرے کے لیے گئے, سیلفیاں لے کر لوگوں کو بتایا ہم پہنچ گئے ہیں. یہ تو ہم کر ڈالے صاحب لیکن بوڑھی ماں میں سسکتی رہی, ہم اس کی خبر نہ لے سکے. بوڑھا باپ دروازے پر بیٹھ کر کے ٹمٹماتے چراغ کی روشنی میں اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کرتا رہا. بوڑھی آنکھوں میں صاحب آنسو ٹھلک رہے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھنا صاحب, اگر باپ نے غربت دیکھ کر کے تمہیں جوانی دے دی, باپ نے اگر غربت دیکھ کر تمہیں جوانی دے دی تو اولاد کا فرض ہے کہ اپنی جوانی میں اسے غربت نہ دیکھنے دے. اولاد پر فرض ہے اس نے مصیبتوں کو اٹھا کر کے اپنے 4 بچوں کو اپنی جوانی بیچ کر کے خود کو بڑھاپا خرید لیا, لیکن 4 بچوں پر صاحب فرض ہے کہ پھر ان بوڑھے آنکھوں میں ان کی موجودگی میں آنسو نہیں آنا چاہیے, جنہوں نے صاحب اپنے چادروں کے چھاؤں میں بیٹھ کر کے 2 بوڑھوں نے بہت دور تک چلنے کی قسمیں کھائی تھی, لیکن جب گھونسلے کے پرندے جوان ہوئے تو ایسے پرواز کر گئے کہ وطن واپس نہ آ سکے. باپ مر گیا صاحب, صرف خبر دبئی پہنچی, بیٹے کو دیکھنے کے لیے کئی دن سے تڑپ رہا تھا, پاس پڑوس سے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کو بلا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ آ کر کم سے کم میرے سرہانے بیٹھ کر کے 2 ٹوک محبت کی باتیں کر لے, میں یہی چاہتا ہوں. لیکن یاد رکھو صاحب, کنکر چن چن کر کے جس محل کو تعمیر کیا, تن کے چن چن کر کے جس گھونسلے کو ماں باپ نے تیار کیا, پرندے ایسے اڑے کہ اپنے پھر مسکن کی طرف واپس نہ آ سکے. تو اگر تمہارے بچپنے میں انہوں نے غربت دیکھی, تپش دیکھی, مصیبت دیکھی, پریشانی دیکھی, تو تمہاری جوانی آنے پر اگر وہی دور ان پر چل رہا ہے تو تم نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا. ارے غربت میں وہ حج نہیں کر پائے, بیٹے آئے حاجی بنا دے, یہ بیٹوں کے لیے ذمہ داری ہے. اگر وہ پریشانیوں میں چل رہے تھے, بیٹے آئے انہیں سکون دے دے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس طریقے پر صاحب ہم سب کچھ تو کر گئے لیکن انسان نہ بن سکے. ہمارا پڑوسی ہم سے کراہ رہا, ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن انسان نہ بن سکے. بستی کے لوگ ہماری نفرتوں کی آگ میں جھلستے رہے, ہم نے عمرہ تو کر لیا لیکن ہم انسان نہ بن سکے. یاد رکھنا صاحب, مسلمان سے پہلے انسان کا نمبر ہے, مسلمان سے پہلے انسان کا نمبر آتا ہے. اگر ہم اچھا انسان نہیں بن پائے تو پھر مسلمان بھی نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ صاحب مسجد کی چٹائیوں پر چند گرے پڑے سجدوں کے کر دینے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام صرف نماز روزہ کے لیے آیا ہی نہیں, اسلام صرف نماز روزہ کے لیے آیا ہی نہیں. اگر یہی کروانا ہوتا تو کیا اور نبیوں کے دور میں سجدے نہیں ہوئے تھے؟ اسلام نے تو وہ کیا ہے جو دنیا میں نہ ہو سکا, اسلام نے تو وہ کیا ہے جو دنیا میں اس سے پہلے نہ ہو سکا.
تو اگر یہ صرف سجدوں کا مذہب ہوتا تو سجدے ہو چکے تھے صاحب. جب دنیا نہیں بنی تھی تب سے سجدے کا حکم چل رہا ہے. جب دنیا نہیں بنی تھی جب سے اسجدوا لآدم کے احکام جاری ہو چکے تھے. وہ ساری چیزیں عبادات بھی ہے, ذکر بھی ہے, اذکار بھی ہے, سجود بھی ہے, یہ ساری چیزیں موجود تھی. اگر اسلام بھی یہی آ کر دوہرا دیتا تو اس دور میں پھر اسلام کے دور میں فرق کیا ہوتا. ایک گوشہ میں آپ کے سامنے رکھوں. بدر علماء سے آپ نے بہت سنا, اکثر موڑ پہ بیان ہوتا رہتا ہے. بدر یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے جہاں پر حق و باطل کے مابین فیصلہ کن چیزیں سامنے آئی. اسی بدر کے موقع پر دو صحابہ جنہیں ابھی حالات کی خبر نہیں تھی, حالات کی خبر نہیں تھی. اچھا بدر کیوں برپا ہوا؟ اسلام زندہ کرنے کے لیے. بدر کیوں برپا ہوا؟ اسلام کو تقویت دینے کے لیے, قوت و طاقت فراہم کرنے کے لیے اور باطل پر اپنا غلبہ ڈالنے کے لیے, اسلام کی فتح و کامرانی کا پرچم لہرانے کے لیے بدر برپا ہوا. لیکن ایک گوشہ صاحب, علماء تو اصلاح کی غرض سے سنے, لیکن آپ جو ہے اپنی اصلاح کی غرض سے اسے سماعت کر لیں. دو صحابہ سفر کر رہے تھے, انہیں یہ علم نہیں تھا کہ مکہ والوں کی حرکتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں اور مسلمان میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں. جنگ کی کیفیت طاری ہو چکی ہے, معاملہ سامنے ہے. یہ ان کو خبر نہیں تھی کیونکہ وہ مدینہ میں بھی نہیں تھے, باہر سے کہیں سفر کر کے آ رہے تھے اور راستے ہی میں مکہ والے مل گئے ان دو مسلمانوں سے. تو ان لوگوں نے من میں سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے یہی کام تمام کر دیں, ابھی دو ہی ہے. تو اب جان کے نالے پڑنے لگے تو کہا کہ بھائی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, تم لوگ ہمیں تو پریشان کر رہے ہو. تو کہا چلو جان سے نہیں ماریں گے لیکن ایک وعدہ لو, آگے جو بھی منظر تمہارے سامنے آئے گا تم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے. اچھا ان کو ابھی کسی حالات کے تعلق سے کچھ علم نہیں ہے کہ منظر کیا ہو چکا ہے, باتیں کہاں تک پہنچ چکی ہے, ابھی ان کو علم نہیں ہے. تو انہوں نے نارمل حالات دیکھتے ہوئے معاہدہ کر لیا مکہ والوں سے اور کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. مکہ والے ادھر چلے گئے, یہ ادھر سفر کیے. جب آگے پہنچے تو دیکھا پورا منظر, جہاں تقریباً 700 کے اوپر نیچے تعداد مسلمانوں کی مدینہ سے چلی تھی. 700 کے اوپر نیچے تعداد. ایک منزل پہنچ کر کے منافق 400 کی تعداد میں دھوکہ دے گئے. 400 کی تعداد میں منافق واپس چلے گئے مدینہ. کہا کہ ہم تو سمجھے مالے غنیمت کے لیے چل رہا ہے, لیکن یہ تو پھر بالکل لڑنے مرنے معاملہ ہے, تو بھائی ہم نہیں جائیں گے. تو یہ سب ابے والے واپس ہو گئے. 400 لوگ, اب بچے 313. تو ایک آدمی کی سخت ضرورت تھی کیونکہ مکہ والے 1000 کے اوپر نیچے تعداد میں موجود تھے. 1000 کے اوپر نیچے تعداد میں. بات بہت اہم آ رہی ہے, اس لیے تھوڑا جو قیمتی بات ہے اس میں وہ لے لیجئے گا. آپ کو سمجھانے کے لیے دور تک ہم نے لائن دے دی ہے. 313. تو اب 700 میں کم ہو گئے تو آدھی سے زیادہ تعداد نکل رہی ہے, تو ایک آدمی کی ضرورت. جب یہ دونوں مسلمانوں نے منظر دیکھا کہ یہاں تو جان پہ بنی ہوئی ہے, کھجور کے چھپر کے نیچے مصطفیٰ جانے رحمت اپنے سر مبارک کو رکھ کر کے رو رہے ہیں, داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے, صدیق باصفا دلاسا دے رہے ہیں آقا آپ خاموش ہو جائیں, آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے سوچا ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی.
تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، یہاں تو منظر کچھ اور ہے۔ کہا وہ ہوگا ان لوگوں سے، منظر جیسا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ گئے صفوں میں دونوں لوگ کھڑے ہو گئے۔ میرے سرکار اس وقت صفیں درست فرمانے کے لیے تشریف لائے، تو صفیں درست فرمانے کے لیے تشریف لائے تو آپس میں دونوں نے کہا کہ ایسے نہ کھڑے رہو، مسئلہ نبی سے پوچھ لو۔ ایسے نہ کھڑے رہو، مسئلہ سب سے پہلے آقا سے پوچھ لو۔ جب سرکار ان کے سامنے آئے تو گردن جھکا کر کے عرض کی مسیحا ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہمیں یہ ماحول نہیں معلوم تھا۔ مکہ کے چند لوگوں سے راستے میں ہم نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن آقا منظر یہاں ایسا ہے تو ہم اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر سکتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا وہ وعدہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک ایک آدمی کی قیمت میں صاحب جان ہتھیلیوں پر ہے، ایک ایک آدمی کی قیمت ہے۔ لیکن سنو محسن انسانیت کی تبلیغ، کیونکہ جنگ یہ اسلام زندہ کرنے کے لیے ہے۔ نبی نے کہا تم دونوں صفوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک ایک آدمی کی سخت ضرورت ہے صاحب، لیکن جب کہا کہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، نبی نے کہا فوراً صفوں سے الگ ہو جاؤ، انہیں پیچھے بھیجا اور کہا وعدہ کافر سے کیوں نہ ہو، وفا کرنا ہمارا فرض ہے۔ وعدہ کافر سے کیوں نہ ہو، وفا کرنا ہمارا فرض ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تم جا کر کے دور بیٹھو، ہم جیتے ہارے کچھ بھی ہو، تمہیں اس میں شریک نہیں ہونا ہے، کیونکہ تم وعدے کے پابند ہو، تم دور رہو، یہاں نہ آنا۔ یعنی پیغمبر نے واپس کر کے بتا دیا کہ جنگ اسلام زندہ کرنے کے لیے ہے، وعدہ انسانیت زندہ کرنے کے لیے ہے، تو پہلے انسانیت بچا لو، اسلام خود بخود بچ جائے گا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ علم آپ کو صاحب دنیا کی کسی چہار دیواری میں نہ ملے گی۔ یہ علم آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے مدرسے میں، جسے نبی کا گھر کہا گیا، ان چہار دیواریوں میں یہ نعمتیں آپ کو میسر آئے گی۔ اس لیے اپنی نسلوں کے ساتھ انصاف کرو۔ آج تک اسلام نے نہیں کہا کہ تم وکیل نہ بنو، آج تک اسلام نے نہیں کہا تم ڈاکٹر فلاسفر نہ بنو، آج تک اسلام نے نہیں کہا تم جو ہے پیوٹی اور مکینک مالی جو ہے مستری اور دنیا بھر کے ہنر و کاریگری نہ سیکھو۔ نہیں، تم تجارت بھی کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، تمہیں جو بھی آتا سب کرو، جو نہیں جانتے سیکھ لو۔ دین نے منع نہیں کیا۔ منع کس چیز سے کیا؟ دین کو مائنس کر کے دنیا کو اوپر نہ رکھنا۔ کیا بات، دین کو مائنس کر کے دنیا کو اوپر نہ رکھنا، کہ تم دنیاوی کاریگری میں 500 لوگوں پر سردار بن جاؤ۔ دنیاوی کاریگری میں تم سپروائزر ہو جاؤ، تم آرکیٹیکٹ ہو جاؤ، تم آفس کے باس ہو جاؤ، یعنی 1500 لوگ تمہارے نیچے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو، یعنی دنیاوی چیزوں کو اس قدر اونچے لیول پر تم نے حاصل کر لیا۔ لیکن جب دین کی بات آئے تو جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کر کے سوچو کہ یہاں کتنی رکعت آج پڑھی جائے گی، سنت کتنی ہے، فرض کتنی ہے، نفل کتنی ہے۔ وضو خانے پر کھڑے ہو کر یتیم بنے رہو، وہاں تو ہزاروں کے ڈیلر بنے، مسجد میں آئے